السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، نوجوانوں، سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیو، عزیزوں اور دوستوں، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ اے بار الہ، ان میں اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دے اور انہیں حکمت سکھائے، اپنی سنت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک و صاف کر دے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفس کو پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں
امیین میں، اس قوم میں جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتی تھی، ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، نبوت و رسالت سے آپ کا سرفراز کیا جانا، آپ کا پوری انسانیت کے لیے رہبر اور ہادی بن کر کے آنا، آپ کا پوری انسانیت کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آنا اور پوری انسانیت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، پوری انسانیت کا تزکیہ کرنا اور پوری انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھانا، پوری انسانیت کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے نور ایمان کی طرف لانا یقیناً باعث مسرت ہے، یقیناً باعث خوشی ہے، یقیناً باعث خوشی ہے، یقیناً اظہار مسرت کا وقت ہے۔ لیکن میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، یہ خوشی ایک مسلمان کی زندگی میں، یہ خوشی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر و حنین اور کیا کہتے ہیں خندق و فتح مکہ کی فتح پر خوشی منانا، یہ مسلمان کی زندگی کا روزمرہ کا وظیفہ ہے اور ہر وقت کا وظیفہ ہے۔ اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سال خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہفتہ خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت اور گھڑی خاص نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو ہر وقت اس بات سے اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا جو نبی کے سید المرسلین ہے، جو نبی کے امام المرسلین ہے، جو نبی کی تمام انسانیت کا سردار ہے۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، اس نبی کی ولادت پر، اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اور اس نبی کی ان ساری لائی ہوئی تعلیمات پر ہر مسلمان کو ہر وقت خوشی منانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب بھی یاد آئے، جس وقت بھی، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے، آپ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر درود پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسائل کو حل کرتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک دن تو یاد کر لو، ایک دن ولادت باسعادت کو یاد کرو اور اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ہنگامے کرو، جشن مناؤ اور جشن منانے میں بے شمار شریعت کے خلاف کام کر ڈالو اور پوری دنیا میں ڈنکا بجا دو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے علاوہ جو لوگ اس جشن میں، اس رسم و رواج میں اور اس کیا کہتے ہیں ہنگامہ آرائی میں جو لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں، وہ دشمنان رسول ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، کہ تمہارا یہ کام، تمہارا یہ رسم اور تمہارا یہ ہنگامہ آرائی اگر صحیح ہوتی، اگر سچی ہوتی، اور تو تم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدے کی حفاظت کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ولادت، بعثت اور نبوت اور رسالت کا مقصد اگر سمجھ لیتے میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، یہ سب کچھ نہ کرتے، وہ کرتے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا، وہ کرتے جو خلفائے راشدین نے کیا، وہ کرتے جو عشرہ مبشرہ نے کیا، ورنہ تو میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں،
سال اور مہینے کا کوئی ایسا وقت یا کوئی سال، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کیا کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا وفات نہ ہوئی ہو۔ اگر اسی چیز کو ایمان سمجھتے ہو تو لاؤ ثبوت پیش کرو، تاریخ انسانیت کھنگال ڈالو، اس انسانیتی دنیا کے اندر موجود قدیم سے قدیم ترین کتاب لے آؤ، ہندوؤں کے یہاں ویدوں کو لے آؤ، اتھروید، یجروید اور کیا کہتے ہیں سام وید اور وغیرہ کو لے آؤ، اسی طرح سے اس اسلام سے پہلے کی کتاب توریت کو لے آؤ، تورات کو لے آؤ، انجیل کو لے آؤ، اور دیکھو کہ اس میں پوری انسانیت کے دادا اور باپ جن سے انسانیت کی پیدائش ہوئی اور انسانیت کی ابتدا ہوئی، ان کی تاریخ پیدائش تلاش کرو، اما حوا کی تاریخ پیدائش تلاش کرو، اور پوری انسانیت میں ڈھونڈو کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی ذریت نے کیا کیا نام تھے ان کے، میرے بھائی ان کی ذریت نے کتنی تاریخ پیدائش یا جشن عید میلاد النبی منایا۔ کس کا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک نوح علیہ السلام تک آپ دیکھ جائیے، قرآن میں مختصراً ان کا ذکر ہے اور احادیث پاک کے اندر ہے۔ دیکھیے کہ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے دادا آدم علیہ السلام کی میلاد منائی، تاریخ پیدائش پر کوئی جشن منایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، ان کی قوم نے، ان کی امت میں جو نجات پا جانے والے تھے ان سے پھر سے دنیا آباد ہوئی۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے وہ کشتی میں بچا لیے گئے تھے، باقی پوری دنیا برباد ہو گئی تھی۔ پھر سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، پھر سے انسانیت کی نشو و نما ہوئی۔ ان کی تاریخ دیکھ لے، ان کی تاریخ دیکھ لے۔ آدم علیہ السلام کی ذریت میں اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی کا برتھ ڈے تو ساری انسانیت میں ہونا چاہیے نا، ہندوؤں کو بھی منانا چاہیے، کرسچنوں کو بھی منانا چاہیے، یہودیوں کو بھی منانا چاہیے، بدھسٹوں کو بھی منانا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں یہ سکھوں کو بھی منانا چاہیے۔ دنیا میں جتنے مذاہب اور جتنی قومیں پائی جاتی ہیں سب کے ہاں منانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام، جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ قریش اور عربوں کی تاریخ میں دیکھ لیا جائے، جتنی قدیم سے قدیم تاریخ ملتی ہے اس میں دیکھا جائے کہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا تھا یا نہیں منایا تھا۔ اور پھر اسحاق علیہ السلام سے انبیاء کی اور بادشاہوں کی جب نسلیں چلی ہے تو بے شمار، جن کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک آپ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، توریت پڑھ ڈالیے، انجیل پڑھ ڈالیے کہ کیا ان سب لوگوں نے، ان پورے انبیاء نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا؟ کوئی خوشی منائی؟ کوئی جشن منایا؟ خوشی تو پیغمبروں کی کیا کہتے ہیں پیدائش پر اور ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر میں نے کیا، اور پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ایک عظیم حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور میری والدہ جب حمل سے تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے۔ یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا، ہم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا، کیا وہ آج جو کیا جا رہا ہے اس کام کو پہلے لوگوں نے اس انداز سے، معاف کیجیے گا اس انداز سے، ورنہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور بعثت نبی بنائے جانے پر کون سا ایسا مسلمان ہے جو خوش نہ ہو؟ تو کیا مطلب سال میں ایک بار خوش ہو جاؤ بس؟
ایک بار خوشی منا لو بس، اس کے بعد پھر بھولے رہو، بھول جاؤ کہ سنت کیا ہے، ہاں بھول جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا، کیسے آپ نے زندگی بسر کی، عبادت آپ کی کیسی رہی۔ اور آپ کو بتاؤں، ایک چیز کو اگر یاد کر لو، ایک چیز کو اگر ایک مقصد کو پورا کر دو تو یہ سمجھ لو کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لحاظ کر لیا۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جس وادی میں آپ پیدا ہوئے اور جس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور جس وادی میں 13 سال تک اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کے بندوں کو مخلوقات اور ہستیوں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ کی عبادت سے جوڑنے کی 13 سال تک کوشش کرتے رہے۔ جن معبودوں کی عبادت ہو رہی تھی ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، وہ لات بھی تھا جو کہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا۔ اللہ جس کو لگتا ہے نسخوں سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ ستو گھول کر کے حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بڑی بڑی ہستیاں تھی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اور نوح علیہ السلام کی قوم کی وہ 5 ہستیاں تھی، 5 ہستیاں بھی تھی جن کی پوجا اس جزیرہ عرب میں ہو رہی تھی۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ان ہستیوں کی عبادت سے نکال کر کے ایک الہ واحد کی توحید کا درس دیا۔ کیا تمہارے یہاں یہ ہے؟ بتاؤ، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ولادت باسعادت پر جشن اور ہنگامہ آرائی منانے کا اس انداز سے تم حق رکھتے ہو، تو بتاؤ کہ کیا تم نے اس عقیدہ توحید کا پاس و لحاظ کیا؟ جس توحید کو، جس عقیدے کو بتانے کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اور کہتا چلوں کہنے دیجئے مجھے کہ اس جشن پر دلیل لانے کے لیے کہا کہ قرآن کریم کے اندر تو آدم علیہ السلام کا بھی کی پیدائش کا ذکر ہے، حوا کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کی بعثت کا بھی ذکر ہے۔ بعثت کا مطلب کہ نبی بنائے جانا، ظاہر سی بات ہے ولادت ہوئی تبھی تو نبی بنائے گئے۔ تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، گہوارے نے کہا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، میرے اوپر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلامتی بھیجا، گویا کہ ولادت پر مبارکبادی بھیجی، پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، یقیناً میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، لیکن اس سے باہر آ کر کے جن پر قرآن کریم نازل ہوا اور جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، جن کے سینے پر قرآن کریم نزول ہوا، قرآن کریم کا نزول ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام جن کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، 23 سال تک ہوتا رہا، وہ ان کو خیال نہیں آیا کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پر کچھ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کچھ اظہار کرنا چاہیے، کوئی محفل مجلس اور کچھ منعقد کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقابلے میں، پیدائش کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبی بنایا جانا، جس وقت آپ نبی بنائے گئے، جس وقت آپ رسول بنائے گئے، اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ 40 سال تک میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نشو و نما کرتا رہا، ہر طرح کے اخلاق رذیلہ سے آپ کی تطہیر اور آپ کی صفائی ہوتی رہی کہ کبھی
کبھی بتخانے میں نہیں گئے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی غلط محفل میں کبھی آپ شریک نہیں ہوئے، ایک مثالی نوجوان بن کر کے 40 سال تک زندگی گزاری. لیکن میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں، ظاہری طور پر، عملی طور پر تو انسانیت کو یا مکہ والوں کو یہ درس ملا کہ اگر نوجوان ہونا چاہیے تو ایسا نوجوان ہونا چاہیے کہ شراب کو ہاتھ نہ لگائے، زناکاری کے قریب نہ جائے، کسی غلط محفل میں نہ جائے، جھوٹ نہ بولے، امانت داری کرے، سچائی کا کیا کہتے ہیں پاس و لحاظ کرے. لیکن جس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح آئی، زندگی آئی، حیات آئی، یعنی وحی کا جب نزول شروع ہوا اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کی 5 آیتیں نازل ہوئی اور خالق کا رابطہ انسانیت سے شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تب میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں انسانیت کو درس ملنا شروع ہوا، انسانیت ضلالت و گمراہی سے نکلنا شروع ہوئی، انسانیت کو صحیح زندگی کا انداز سکھانا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، صاف لفظوں میں بتاؤ، کھلے انداز میں بتاؤ، صحیح اور پکی دلیل کے ساتھ بتاؤ اور مثال کے ساتھ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو جس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، 5 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی اور جبریل امین فرشتوں کے سردار کا نزول ہوا، آپ کو پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر قوم و ملت کے لیے، ہر جگہ اور مقام کے لیے، ہر نسلوں اور ہر کیا کہتے ہیں برادری کے لیے آپ کو نبی قیامت تک کے لیے منتخب کر لیا گیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو غار حرا میں جا کر یا مدینہ کی کسی وادی میں 13 سال کی مدت میں کچھ آپ نے اس طرح سے کوئی جشن کسی پروگرام کا جو ہے انعقاد کیا ہو؟ وحی کا سلسلہ شروع ہے، جاری ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اور پوری زندگی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ڈالیے، ایک سے خوشیاں، امت کو ایک سے خوشیاں ملی. اس سے بڑی خوشی کیا کہ وہ تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تنہا مکہ کے اندر آواز اٹھائی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. تنہا اکیلے تھے، لیکن جس وقت وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں، وفات کا وقت آتا ہے، تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، صرف مکہ ہی نہیں بلکہ جزیرہ عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی روشنی پھیلا دی تھی. مکہ تک اسلام پہنچ چکا تھا اور اسلام کی آواز ہندوستان تک پہنچ چکی تھی، اور دوسرے جگہوں پر قیصر و کسریٰ ایران اور روم تک اسلام کی آواز، اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پہنچ چکی تھی. میرے بھائیو عزیزوں اور دوستوں، کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا آواز اٹھائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو 23 سالہ زندگی کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دیا کہ نبی آپ کا پیغام پہنچ گیا. لوگوں اب یہ اسلام پوری دنیا میں پہنچ کر کے رہے گا. بشارتیں سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی کے ہر گھر تک پہنچا دے گا، ہر کچے پکے مکان تک یہ دین پہنچے گا. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، لیکن آپ بتائیں کہ اس پوری تاریخ میں 23 سالہ زندگی میں آپ نے اس طرح کا کوئی بدر کا دن بنایا ہو، یوم بدر بنایا ہو، یوم ہجرت منائی ہو؟ یوم ہجرت منائی ہو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی تلواروں کے سائے سے گزرتے ہوئے، ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے
سلامتی کے ساتھ اور فتح کے اور کامرانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ بصحت و سلامت جسم و جان کے ساتھ پہنچ گئے. یوم ہجرت منایا, یوم بدر منایا, یوم احد منایا, یوم خندق منایا, یوم فتح مکہ منایا, یوم حدیبیہ منایا, یوم تبوک منایا, یوم حنین منایا. کوئی مجھے بتا دے یہ خوشی تھی کہ نہ تھی؟ کتنی خوشی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, آپ کی کیا کہتے ہیں بعثت نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جانا اور آپ کی زندگی کے سارے لمحات ہمارے لیے ہر وقت خوشی منانے کے ہیں. ہر وقت خوشی مناؤ اور خوشی کا اظہار کیسے کرو کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دنیا والوں تک جشن عید میلاد النبی کا ہنگامہ نہ پہنچاؤ, عقیدہ پہنچاؤ, توحید پہنچاؤ, ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلاؤ. جاؤ اگر اپنے میڈیا کو استعمال کرو تو یہودیوں کو دعوت دو, نصرانیوں کو دعوت دو, عیسائیوں کو دعوت دو, کافر ہندوؤں کو دعوت دو, سکھوں کو دعوت دو, بدھستوں کو دعوت دو, پوری دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دو کہ کائنات میں اگر عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے, پوجا کے لائق ہے, عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے, دینے والا ہے تو اللہ ہے, لینے والا ہے تو اللہ ہے, نفع کا مالک ہے تو اللہ ہے, نقصان کا مالک ہے تو اللہ ہے, روزی دینے والا ہے تو اللہ ہے, اور بگڑی بنانے والا ہے تو اللہ ہے. یہ پوری کائنات مل کر کے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ چاہے گا مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے, کسی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پیغام پہنچائیے اپنی میڈیا سے, اپنی میڈیا سے یہ پیغام پہنچائیے دنیا والوں کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا, انسانیت کا رشتہ اس کے خالق حقیقی معبود حقیقی سے جوڑ دیا. یہ پیغام نہیں پہنچاؤ گے, یہ پیغام نہیں پہنچاؤ گے. آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے, اسلام کو دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے. میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں, اپنے میڈیا کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن و سلامتی والی زندگی پیش کرو اور پیش کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی کے اندر بے شمار غزوات کیے, لیکن اگر اس میں مرنے والوں کی تعداد اگر آپ تلاش کرو گے تو بہت معمولی ملے گی, بہت معمولی ملے گی. پورا جزیرہ عرب فتح ہو گیا, یمن فتح ہو گیا, قیصر و کسریٰ تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی, چند لوگوں کی جانیں اس میں کام آئی. میرے بھائیو یہ پیغام پہنچاؤ. یہ پیغام نہیں پہنچاتے. پیغام کیا پہنچاتے ہو کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لو گے, خانہ کعبہ کا ماڈل بنا لو گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر بنائے گئے ایک غیر رسمی قبے یا کہہ لیے گنبد خضرا کا ماڈل بناؤ گے, مسجد کا نمونہ بناؤ گے, اور اس کے بعد شہر میں اس کو گردش کراؤ گے, گھماؤ پھراؤ گے, بالکل ہندوؤں کی طرح سے, جس طرح سے کہ وہ دسہرے میں اپنے اپنے بھگوانوں کو بناتے ہیں اور ان کے نمونے بناتے ہیں, وہ ایک گردش کرواتے ہیں, اور اس کے بعد آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کو توڑ پھوڑ کر کے اپنے معبودوں کو, اپنے جھوٹے خداؤں کو وہ لے جا کر کے توڑ پھوڑ کر کے سمندر اور کسی دریا اور کسی نہر اور نالے میں چھوڑ دے پھینک آتے ہیں. اسی طرح سے تم کرتے ہو اور دنیا کے سامنے اپنے خانہ کعبہ اور اپنی مسجد کی توہین کا نمونہ تم پیش کرتے ہو. غیر مسلم کرے, اگر کوئی غیر مسلم کرے تمہارے خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر کے اور پھر توڑ کر کے اس کو پھینک دے, تو پوری دنیا کے مسلمان چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے کہ خانہ کعبہ کی توہین ہو گئی. تم کیا کرتے ہو, تم کیا کرتے ہو؟ خانہ کعبہ کی توہین تم کرتے ہو. گاڑیاں اوپر ہوتی ہے, ہاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہو, خانہ کعبہ کا ماڈل نیچے ہوتا ہے, یہ توہین تم کرتے ہو. دنیا والے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک خانہ کعبہ کی یہی اہمیت ہے. اس لیے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں, ذرا سا آنکھیں کھولو,
اللہ کی شریعت کو پہچانو۔ قرآن کریم سادے انداز میں آج بھی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کو اور سنت مطہرہ کو حدیث کی کتابیں اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے ہے، خلفائے راشدین کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی پوری زندگی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ان میں تلاش کر لو، ادھر ادھر کی جھوٹی دلیلیں نہ پیش کرو، بناوٹی دلیلیں نہ پیش کرو کہ ابو لہب نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ اس امت کو تو سمجھ عطا فرما، اس امت کو نبی کی شریعت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اس امت کو نبی کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ تو اس امت کو ہدایت دے، بالخصوص ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ تیرے دین کی طرف لوٹ آئیں اور تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔